بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول خطبہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ۔ خطب یہ خطبتن کی جمع ہے۔ کانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ ما لم یقل انہ قام فیہم۔ خطبہ یخطبو، خطبہ دینا، تقریر کرنا۔ فیما بلغنی، اس کے قائل ابن اسحاق ہیں، جنہوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ نعوذ میں نقولو کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ عاذ یعوذ، پناہ مانگنا۔ قال علی فلاں، اے افطرا علیہ، کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، کسی پر بہتان لگانا۔ سب سے پہلا خطبہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے مطابق جو مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پہنچا، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کریں جو آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ یہ کہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صحابہ کے درمیان، فحمد اللہ و اثنا علیہ بما ہوا اہلہ، حمیدہ یحمدو، حمد بیان کرنا، تعریف کرنا۔ اثنا علیہ باب افعال سے اثنا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اثنا علیہ اس کا معنی ہوتا ہے سراہنا، تعریف کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی شایان شان حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، ایھا الناس فقدموا لانفسکم، حمد و ثنا کے بعد۔ اچھا، قدمہ تقدیم اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھانا، آگے کرنا۔ اے لوگو، اپنے لیے آگے بھیجو۔ اے فقدموا لانفسکم الاعمال الصالحہ، اے لوگو اپنے لیے نیک کام آگے بھیجو، یعنی وہ نیک کام جو آخرت میں تمہیں مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تعلمن واللہ لیسعقن احدکم ثم لیدعن غنمہ لیس لها راع۔ تعلم یتعلم سیکھنا، تعلم بمعنی علم، جان لو۔ یہ مؤکد بنون ثقیلہ
ہے تعلمن تم خوب جان لو، سعیقہ یسعقو بے ہوش ہونا، ہلاک ہونا، ودعا یدعو چھوڑنا، اترک کے معنی میں آتا ہے، اس کا مصدر اور ماضی قلیل الاستعمال ہے، یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب مؤکد بلام تاکید نون تاکید ثقیلہ ہے۔ غنم بکریاں، اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا ہے، دوسرے لفظ سے اس کا واحد شاتن ہے بکری، اور پھر غنم کی بھی جمع اغنام ہے۔ راعن، راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، راعیون اصل ہے، قادن کی طرح اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ راعی کی جمع رعات، جیسے قاضی کی جمع قضات۔ بخدا، اللہ کی قسم، تم میں سے ایک ہلاک ہوگا، بے ہوش ہوگا، تم میں سے ایک ہلاک ہوگا، پھر وہ اپنی بکریوں کو اس حال میں چھوڑ جائے گا کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، ان کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا، پھر اس سے اس کا رب ارشاد فرمائے گا، ثم لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ لَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ وَآتَيْتُكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ۔ ترجمان بروزن عنفوان یا ترجمان بروزن زعفران۔ الترجمان هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى، یعنی ترجمان ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک زبان کی بات کو دوسری زبان میں منتقل کرتا ہے۔ ترجمان کی جمع تراجمتن، حاجب حجبہ یحجبو، حجبہ بینہما، کسی کے بیچ دو چیزوں کے درمیان حائل ہونا، رکاوٹ بننا، اور حجبہ منع کے معنی میں بھی آتا ہے، حجبہ من الدخول، اسے اندر جانے سے روکا، یہاں اسی معنی میں ہے، روکنے کے معنی میں، یا اچھا حاجب کا معنی دربان، اور حاجب کی جمع حجاب اور حجابتن ہے۔ بلغ یبلغ پہنچانا، آتا یوتی
ایتان دینا، اسی سے آتیتو کا، آتیتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال سے فعل ماضی، کاف ضمیر منصوب ہے۔ افضلت علیک، افضل علیہ مہربانی کرنا، اس نے سلوک کرنا۔ ثم یقول، ثم لا یقولن لہ ربہ، پھر اس سے اس کا پروردگار کہے گا، فرمائے گا، اور اس کا کوئی ترجمان نہیں اور نہ ہی کوئی دربان ہوگا جو اسے اس کے سامنے روکے۔ یعنی یہ جو کلام ہوگا، جو گفتگو ہوگی بلا واسطہ، فرمائے گا الم یأتک رسولی، کیا تیرے پاس میرا پیغمبر نہیں آیا؟ فبلغک، اے فبلغک رسالاتی، پھر تیرے پاس میرے پیغامات کو پہنچایا۔ وآتیتک مالا، اور میں نے تجھے مال عطا کیا۔ اور وافضلت علیک، اور تجھ پر مہربانی کی۔ فما قدمت لنفسک، تو نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا؟ یعنی دنیا میں رہ کر تو نے آخرت میں کام آنے والا کون سا نیک عمل کیا؟ میری رضا کے لیے کون سا کام کیا؟ فَلَيَنظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا، تو وہ شخص دائیں بائیں دیکھے گا تو کچھ نہیں دیکھے گا۔ ثُمَّ لَيَنظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ، پھر وہ اپنے آگے دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا۔ یہ یہاں پر کنایا ہے احاطہ کا، یعنی اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ بالکل گھرا ہوگا۔ فمن استطاع ان یقی وجهه من النار ولو بشق من تمرۃ فلیفعل۔ وقا یقی، اقایا اس کا معنی بچانا، وجہ کا معنی چہرہ، وجہ کا معنی سردار، وجہ القوم سردار قوم، اور وجہ کا معنی ذات، یہاں ذات مراد ہے۔ خاص چہرہ مراد نہیں ہے۔ شق الشیء نصفه او بعضه، یعنی آدھا یا ایک جز، ایک حصہ۔ تمرہ یہ واحد ہے، اس کی جمع تمر ہے بحذف تا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اگرچہ نصف کھجور کے ذریعے ہو، تو اسے کرنا چاہیے۔
یعنی اگرچہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا سکتا ہے، اگرچہ اس کے پاس معمولی چیز ہو، آدھی کھجور ہو، تو اس کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو اسے صدقہ کر لینا چاہیے۔ ومن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اور جو نہ پائے تو اچھی بات کے ذریعے، یعنی جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے، یعنی اذکار کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، یا سائل اور منگتے سے اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، کیونکہ نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا۔